بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی تذکرہ سلطان صلاح الدین ایوبی کشت نمبر 2۔ نظر میں سلطان صلاح الدین ایوبی طفل مکتب تھا، لیکن اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سر پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تحریر، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے، اپنی فوج کے لیے حرام قرار دیا، اور اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے، یوں ان کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین پر ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ ان کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حصین جال بنا رکھے ہیں، جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصر میں جن عزائم نے سلطان کا استقبال کیا، ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چشنی تھی۔ بعض پرانے افسران نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا ان کے یہ کہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقعت نہ دی، اور ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ سکے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں باندھ لی تھی کہ انہیں وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا، سب سے پہلے درباری خوش آمدیدیوں کی طرح جھکا اور پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا، اور اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی خدمت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردہ کی امانت ہو، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً سمجھ نہیں سکا۔ ناجی فاطمہ خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جس کی نفری 50,000 تھی، اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کی زیر بحر ناجی بہتاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی، صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پرستیت عیش کا دورہ تھا، جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہوتی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بن چکا تھا۔ اللہ نے اس کو ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا، بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہے جیسے ایک کمزور اور خفیف بھیڑیے کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زیر خیال کو سمجھ نہ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا۔ سلطان صلاح الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی یہی ہے، میں اس کے قابل نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے
لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض اور میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے اتحام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ لمبے ٹنگے باڈی گارڈ اس عمارت کے سامنے دو رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گارڈ کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق غائب ہو گئی۔ وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں پر زیادہ شکن، لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی۔ اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنشاہوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین نے رستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کے آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے بہت ہی کم اور کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔